سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قوم سے معافی مانگ لی۔ کہتے ہیں آج سے لوڈ شیڈنگ 3.5 گھنٹے پر آ جائے گی۔ 16 جون کو دورانیہ 3 اور 30 جون سے 2 سے 1.5 گھنٹے تک رہ جائے گا۔ سابق حکومت نے IMF سے معاہدہ توڑ کر ملک پر خودکش حملہ کیا، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ لوڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے، جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ وقت بھی مانگتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو حل کر سکیں۔ ہم 21,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، یعنی 4,000 کی شارٹیج ہے۔ 4 گھنٹے سے کچھ زیادہ یومیہ یہ لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں۔ لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ کم کر کے 3.5 گھنٹے پر لے آئیں گے۔ اس میں کچھ اضافی رقوم دی گئی ہیں، کچھ اضافی تیل کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جب کوئلہ باہر سے آ جائے گا تو یہ لوڈ شیڈنگ 16 جون سے یہ 3 گھنٹے سے انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ 30 جون سے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سے بھی 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ انشاءاللہ ہوگی۔ 1 میگا واٹ بھی پچھلی حکومت کے دور میں نہیں لگا۔ آخری مہینے کے اندر انہوں نے فیصلے کیے، اور جس طرح انہوں نے اپنے کیے ہوئے IMF کے معاہدے کو توڑا اور جس بے دردی سے توڑا، یہ ملک پر خودکش حملہ تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی مالیاتی ایمرجنسی نہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مالیاتی بحران سے نکل چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم بہت جلد کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ مالیاتی ایمرجنسی کا کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 2 بار اضافے سے مالی بحران سے نکل چکے ہیں۔ فورن اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو بھی منجمد کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ پرائیویٹ لاکرز پر قبضے کرنے کے بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہفتہ اتوار تعطیل کی تجویز دے دی، جبکہ جمعے کے روز آدھا دن کام کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا کہ تیل اور بجلی کی بچت کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں 4.5 دن کام ہو۔ ہفتہ اور اتوار کی مکمل تعطیل ہونی چاہیے۔ جمعے کے روز آدھا دن کام کیا جائے۔ کام کے دنوں میں دفاتر کا دورانیہ 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے۔ اس سے سڑکوں پر بھی ٹریفک کم ہوگی، تیل اور بجلی کی بھی بچت ہوگی، کفایت شعاری کے کلچر کو بھی فروغ ملے گا۔ عمران خان کے متنازع بیان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش۔ ریاست سے سابق وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر سردار ایازادی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے دنیا میں کس کس کو وہ سیکریٹس دے دیے جو نہیں دینے چاہیے۔ پاک فوج کی ملک کے دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے۔ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی تابع ہو جائے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باتیں کریں جو انہوں نے اب کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی۔ وفاقی بجٹ، ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت بھی کی۔ اس دوران نئے وفاقی میزانیہ اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی اور دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاپانی سرمایہ کاروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری کمیٹی بناتے ہوئے 1 ہفتے میں مسائل حل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی کمپنیز کے وفد نے ملاقات کی اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ہنگامی بنیادوں پر کمیٹی قائم کی گئی۔ کمیٹی تمام مسائل 1 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس فری کیے جانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ جاپانی وفد پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے
جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مسلح افواج نے بھارت میں بی جے پی کے ترجمانوں کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سختی سے مذمت کرتی ہے۔ توہین امیز بیان انتہائی تکلیف دہ، مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف انتہا پسندانہ رویے کا عکاس ہے۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمانوں کے گستاخانہ بیانات کے معاملے پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ ایسے بیانات ناقابل قبول ہیں۔ بی جے پی کے رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ پاکستان کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت میں خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے مسلم مخالف جذبات اور ان کی صدیوں پرانی عبادت گاہوں سے محروم کرنے کی کوششیں ہندوستانی معاشرے میں اسلامو فوبیا کے واضح نتائج کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر بلاول بھٹو زرداری خاموش کیوں ہیں؟ پاکستان کا دفتر خارجہ کیوں خاموش ہے؟ بھارت کو بتانا چاہیے کہ ان بیانات سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں توقع کرتا ہوں اور ابھی تک میں حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خارجہ اور پاکستان کی خارجہ امور کی وزیر مملکت اس قومی اور دل آزاری پر مصلحتاً خاموش کیوں ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ اس کا رد عمل آنا چاہیے۔ اور دفتر خارجہ کو ہمارا چیف ڈپلومیٹ کون ہے؟ وزیر خارجہ ہے۔ آج بلاول خاموش کیوں ہے؟ بلاول کو بولنا چاہیے اور پوری قوم توقع کرتی ہے کہ بلاول کو ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ اس نے دل آزاری کی ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بیانات کا نوٹس لیں۔ اپنے بیان میں شہری رحمان نے کہا کہ بی جے پی رہنماؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ بھارتی انتہا پسندی دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی صرف رکنیت معطل کرنا کافی نہیں، مودی سرکار کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے باضابطہ معافی مانگنی چاہیے۔ چودھری برادران نے بھی بی جے پی رہنماؤں کی گستاخانہ بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کہا کہ بھارت کی جانب سے توہین آمیز بیانات کا OIC اور اقوام میں متحدہ نوٹس لیں۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات سے عرب دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ خاص کر متحدہ عرب امارات اور UAE کو چاہیے کہ فوری طور پر انڈین مصنوعات کا نہ صرف بائیکاٹ کرے بلکہ ان کی لیبر کو بھی واپس بھیج دیا جائے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے کہا کہ ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائی سمیت تمام اقلیتی ہندوتوا کا شکار ہیں۔ توہین رسالت کے مرتکب کو جب تک سزا نہیں دی جاتی تب تک مسلمان اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کے خلاف مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ OIC فوری اجلاس بلا کر ان گستاخانہ عزائم کے خلاف لاہ عمل بنائے۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرہ کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ گستاخانہ بیان کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو گہرا صدمہ ہوا ہے۔ مغربی ممالک کی طرح بھارت میں بھی مسلمانوں سے متعلق نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر یک زبان ہے۔ اب خبر یہ ہے، تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے تنظیم سازی کے سلسلے میں وسطی پنجاب میں تنظیم کے نئے عہدیداروں کا اعلان کر دیا۔
یاسمین راشد کی ہدایت پر جنرل سیکریٹری حماد اظہر کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق MNA اندلیب عباس کو سیکریٹری اطلاعات PTI پنجاب بنایا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ اعجاز منہاس، عظیم الدین زاہد لکھوی، محمد احمد چٹھا، فیض الحسن شاہ سینئر نائب صدر مقرر کیے گئے ہیں۔ جنیلا روتھ صدر اقلیتی ونگ، ثاقب سندھو صدر یوتھ ونگ اور شنینا علی سیکریٹری کوارڈینیشن ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا فنڈ میں 2 ارب کی مبینہ کرپشن اور بے قاعدگیوں پر نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محکمہ صحت سے فنڈ کی تفصیلات اور ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب خیبر پختونخوا نے ارکان قومی اسمبلی کی کمپنیز کو غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچانے کے الزام میں MNAs کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ بعض MPAs، سرکاری افسران اور محکمہ صحت کے حکام کے بیانات پہ قلم بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آڈیٹر جنرل کی خصوصی آڈٹ رپورٹ میں کورونا ٹیسٹ، حفاظتی کٹس، ادویات اور آلات کی خریداری میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا تھا۔ رخ کریں گے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ شہری 19 جون تک اپنے ووٹ کا اندراج کرا لیں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا مرحلہ جاری ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن پہلے فیز میں 4 ڈویژنز میں ہوں گے۔ 9290 پولنگ سٹیشنز میں 172 ریٹرننگ افسران کا تقرر کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹھہ ڈویژن میں 24 جولائی کو پولنگ ہوگی۔ این 240 کی پولنگ 16 جون کو ہوگی۔ عوام 19 جون تک اپنے ووٹ کا درست اندراج کرائیں۔ اکتوبر کے آخر میں نئے انتخابات کے لیے تیار ہوں گے، سیکریٹری الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکومت نے مردم شماری کی تو نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی۔ یہ بھی کہا کہ نئی مردم شماری کے اعلان کی وجہ سے حلقہ بندیاں نہیں کر سکے تھے۔ سپریم کورٹ میں بھی کمٹ کیا تھا کہ ادر دین جو تین مہینے مینڈیٹری ہمیں 4.5 مہینے چاہیے تھے۔ تو ہمارا جو پروسیس، جیسے آپ کو پتہ ہے، ڈی لمیٹیشن کا ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے، الیکٹورل اپڈیٹس ہو رہی ہیں اور پرنٹنگ وغیرہ کرا کر کے انشاءاللہ وی ول بی ریڈی بائی دی اینڈ آف اکتوبر۔ لیکن جو اس میں فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ تو حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تو ایگزسٹنگ ڈی لمیٹیشن کی بات ہے۔ اگر اس میں حکومت نے جو اناؤنس کیا تھا کہ جو نیا سینسس ہے جس کا پائلٹ اگست میں ہونا، تو وہ اگر شروع ہوتا ہے تو ہم نے تو ان کو لکھا ہوا ہے، پچھلی حکومت کو بھی لکھا تھا، اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ اگر آپ 31 دسمبر تک ختم کر لیتے ہیں تو پھر جو ایکچوئل میعاد ہے حکومت ختم ہونے کی اگست میں، پھر تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے ڈیلے ہوتی ہے تو پھر وی ول بی گوئنگ اوور دا ٹینیور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ روزانہ 36 اضلاع کی انتظامیہ سے میٹنگ کرتے ہیں۔ عوام کو آٹے پر سبسڈی دی ہے۔ مارکیٹوں اور دکانوں پر ریٹ لسٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں سبسڈی سے متعلق مزید خوشخبریاں دیں گے۔ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جس طرح ہم نے اللہ کے فضل سے آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کو 200 ارب کی سبسڈی سے 160 روپے کا سستا کیا ہے۔ میں ہر روز 36 اضلاع کی جو میٹنگ ہے، جو اتوار کو بھی ہوتی ہے، جس میں DC ہوتے ہیں، DPOs ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دکانوں میں، بازاروں میں جا کر ریٹ لسٹ کو آویزہ کریں، لوگوں کو زیادہ اپنا قیمت پہ اشیاء فروخت ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور بھی خوشخبریاں سبسڈی کے وجہ سے لوگوں کو ہم دیں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 4 سال تک ذاتی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا گیا۔ معاملہ صرف انگوٹھی اور گھڑی تک محدود نہیں، عوام کی جیبیں خالی ہوتی رہیں، لوگ آٹا، چینی، بجلی اور گیس کو ترستے رہے۔ یہ نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن استعفے نہیں دیے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا، کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں۔ عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی،
किस तरह मईशत एक तरफ तबाह होती रही, कारोबार तबाह होता रहा, रोज़गार तबाह होता रहा, और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ती रही, आमदन भी बढ़ती रही, अमीर भी होते रहे, वेल्थ भी बढ़ती रही, असासे भी बढ़ते रहे, कार्टल्स और माफिया की जेबें भी भरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम गरीब होती रही। ये क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतज़ार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देने। सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया। MQM अरकान की तरक्याती स्कीमें सूबाई बजट में शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सिंध बिलावल हाउस चले गए और मुलाकात से मुताल्लिक़ पार्टी चेयरमैन को आगाह किया। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत ने MQM का बड़ा मुतालबा मान लिया है। MQM अरकान की तरक्याती स्कीमें अब बजट में शामिल की जाएंगी। MQM अरकान असम्बली को डेवलपमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। MQM अरकान हैदराबाद और कराची के लिए तरक्याती स्कीमें जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्लीम किया गया कि मुदाखलत हुई, तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। PTI किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। इस्तीफे दे चुके कोई भी रुकन असम्बली में नहीं जाएगा। जलसे जुलूस करना हमारा हक, आइन इसकी इजाज़त देता है। ये भी कहा कि शरीफ फैमिली के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। ये जुर्म माना गया है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहाँ सारे इदारे थे, स्पाई मास्टर्स थे, हमारे अस्करी इदारों के सरबराह थे, और सिविलियन जो सुप्रीमेसी का तो नारा उन्होंने छोड़ दिया है, जो सिविलियन सर्विस के लोग थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। 3 दफ़ा माना गया, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरख्वास्त कर रहे हैं सदर साहब के ख़त के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। कोई MNA वहाँ पे नहीं जाएगा, ये फैसला है कल कोर कमेटी का। हम इस्तीफे दे चुके हैं। जहाँ इनके घर के प्रोसिक्यूटर्स होंगे वहाँ एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मुकदमात लाहौर से बाहर कहीं ट्रांसफ़र किए जाएं। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पहले ही हुक्मरानों का 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है, अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं। शेख रशीद ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कौम 2 माह का नहीं, शहबाज शरीफ से 30 साल का हिसाब मांग रही है। इलेक्शन कराओ और घर जाओ। शेख रशीद ने कहा, साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। हर शख्स 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले। राजा रियाज ने कहा है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन के अरकान मशवरे से तामीनात किए हैं। नैब के हवाले से समरी वापस आई है तो इसे आइनी और कानूनी तरीके से देखेंगे। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, इन हालात में लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों ने मिल के मशवरे से, सलाह मशवरे के बाद ये करना होता है, और सलाह मशवरा इस पर किया गया है। इस पर मीटिंग्स हुई हैं और जो मेंबर इलेक्शन कमीशन थे वो तैनात हो गए हैं, और अगर नैब के लिए समरी वापस भेजी गई है तो आइनी और कानूनी तरीके से जो भी रास्ता है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त आवाम सख्त परेशान है और आवाम की परेशानी को दूर करना चाहिए, ना कि लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहिए। बलूचिस्तान काबीना ने 3 नए अजला के क़याम, सूबाई वज़रा के अखराजात में 50% कमी और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास के बाद सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान गिथरान ने मीडिया को बताया कि गंदम की 2 लाख बोरियों की ख़रीदारी, ज़ियारत में सियाहों के हवाले से अथॉरिटी के क़याम और पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई है। बलूचिस्तान में 3 नए अजला, हब, ओस्ता मोहम्मद और कारेजात की मंजूरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सूबाई वज़रा के अखराजात में 50% कमी कर दी गई है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ऑल पाकिस्तान मदरसा लीग शुरू हो गई। दीनी तालीम हासिल करते तलबा ने क्रिकेट में भी खूब अपने जौहर दिखाए। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान मदरसा लीग का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से मदरसे के तलबा के दरमियान मैचेस का आगाज़ हो गया। इब्तदाई 2 मैचेस में
NC बावरिक ने UC स्ट्राइकर को 25 रन और कोटली यूनाइटेड ने मुजफ्फराबाद थंडर्स को 59 रन से हरा दिया। इवेंट के मेहमान खुसूसी चेयरमैन रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद थे, जिन्होंने मुनफरिद क्रिकेट टूर्नामेंट को खूब सराहा।